بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کافی دنوں کے بعد ویلاگ کر رہا ہوں، تو ایک تو سردی کی وجہ سے مجھے ذرا زکام وغیرہ تھا، نزلہ تھا، اس وجہ سے میں ویلاگ نہیں کر سکا۔ نمبر دو، مجھے اب دوستوں نے کہا کہ آپ ایک ویلاگ کریں حسد کے متعلق، تو میں پھر نہ آج حسد کے متعلق ویلاگ کر رہا ہوں۔ تو میں پہلے سب سے یہ کہوں گا کہ ہمیں جو بھی چیز مانگنی چاہیے اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ کسی کی دولت پہ، کسی کے پیسے پہ ہمیں نظر نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اس وقت جو دنیا میں یا ہمارے ہاں جو حال ہے، وہ نیچے سے لے کے اوپر تک، غریب سے لے کے اوپر تک حسد کر رہا ہے۔ کوئی خود محنت کر کے کمانا نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں شارٹ کٹ راستہ ملے جس سے ہم نہ جلدی امیر بن جائیں۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اگر آپ اللہ میاں سے مانگیں، محنت کریں، نماز پڑھیں، تو وظیفے کریں، استغفر اللہ کی تسبیح کریں، تو اس سے آپ کی بڑی مرادیں پوری ہوں گی۔ تو جو بھی ہے تو اپنے آپ کو سچ بولیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا آج کل لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں جی کوئی ایسی باتیں کریں جس میں غلط بیانی ہو، جھوٹ ہو، چٹ پٹی ہوں، تو کوئی ایسی اٹریکشن والی ہو جس میں منافقت ہو۔ تو میرا تو مقصد یہی ہے کہ میں اپنا جو میرا چینل ہے وہ کوئی اچھی باتیں، میں کوئی اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن عام انسان ہوں۔ میں جو اپنی کچی آبادی کے لوگوں کے یافتیں جیسے لوگوں کے طبقے کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ باقی تو ہم سے بہت اوپر اسکالر ہیں، سمجھانے والے ہیں۔ تو میں اپنے مطابق جو مجھے سمجھ آتی ہے اس کے مطابق میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ حسد کے متعلق میں نے چیزیں لکھی ہیں کہ دیکھیں، غریب انسان جو ہے نا، اگر مزدور ہے تو مزدور سے حسد کر رہا ہے۔ اگر ایک بلوں والی ریڑھی، دہی بڑے والی ریڑھی والا ہے، اس کے اگر کوئی 20 گاہک آ رہے ہیں تو اسے دیکھ کے ساتھ والا کوئی اور دیکھ کے نا 2 ریڑھیاں اور لگا لے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو بیڑا گرک ہونا ہے، ہمارا تو بیڑا گرک ہوا ہے، اس کا بھی بیڑا گرک کر دیں۔ یعنی کہ حسد کی حساب سے نا وہ سامنے ریڑھیاں لگا لیں گے، 2-3 اور لگا لیں گے۔ یعنی کہ دینا تو اللہ تعالیٰ نے رزق ہے، لیکن نہ ہمارے میں حسد بہت ہے۔ اگر کوئی پنچر والا ہے تو وہ لگا لے گا اپنی کوئی دکان، ایک نہیں 4 لگا لیں گے، تو پھر اس میں جعلی پنچر لگائیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ اس طرح ہی جی رشتہ دار ہے جو رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ یہ کل تو بہت غریب تھا میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز ہیں، آج اس کے پاس اتنا پیسہ کیوں آ گیا؟ یہ حسد ہے۔ آپ ہر نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اللہ میاں کو کہتے کہ اللہ میاں اس سے جو دیا ہے اللہ میاں اس کو اور دے، اس نے اپنی محنت سے کمایا، جو بھی اس نے جس طرح بھی کمایا مجھے حق لال کی، مجھے محنت سے اپنی جناب میں سے دے۔ تو ہم یہ نہیں کرتے، تو ہم غلط طرف جاتے ہیں، شارٹ کٹ راستے تلاش کرتے ہیں آمدن کے، حسد کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کون سا دوست سے حسد کر رہا ہے۔ کل کہتے جی کہ وہ اتنا ارب پتی ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، کل یہ تو چھوٹا سا غریب تھا۔ اب یہ کیوں کہتے ہیں کسی کو کہ وہ غریب تھا، آج یہ کروڑ پتی کیوں ہو گیا؟ اسے کروڑ پتی کیا اللہ میاں نے، اسے موقع دیا، اس کی رسی ڈھیلی کی، اس نے محنت کی، اس نے نماز پڑھی، جو بھی دعا مانگی، اللہ میاں بہتر جانتا ہے۔ آپ اپنی دعا کریں، آپ اپنی محنت کریں، آپ اپنی پڑھائی کریں یا اپنا کاروبار کریں، اس میں اللہ میاں برکت ڈالے گا۔ شکر الحمدللہ اللہ میاں کا ہر وقت ادا کریں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے۔ اچھا، اس طرح ہی جو بھائی ہے، بھائی سے حسد کر رہا ہے،
وہ اس کے بیٹے جو امیر جو غریب ہے پیسہ درمیانہ طبقہ ہے، بھائی بہت امیر ہو گیا بھتیجے، تو وہ کزنوں سے جیلس ہو رہا ہے، عجیب سا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو کزن سے برداشت نہیں ہوتا، اس طرح بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، مقابلہ بازی کا صد عجیب سا ڈرامہ ہو رہا ہے ہمارے تو۔ اچھا جی، اب یہ ایسے ہو گیا جی، دکاندار جو ہے تاجر ہے، وہ کہتا ہے کل اس کی 10 فٹ کی دکان تھی، آج اس نے 5 مرلے کی دکان یا اسٹور بنا لیا، اس نے کیسے بنا لیا؟ یہ آپ سے میں باتیں مختلف کر رہا ہوں کہ ایکچولی تو ہم سب میں حسد اور اساس کمتری ہے، اسے ہم کیوں نہیں دور کرتے، ہم کیوں نہیں سچ بولتے؟ اب ہم آپ یقین کریں ہمارے بچے، ہم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، پھر ہمیں بڑے جھوٹ بولنے میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم اب یہ دیکھیں ایک بات سمجھنے والی ہے، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ ٹریکٹر ٹرالی گنے کی ہے، اس میں نا گاؤں کے لوگ جو یہاں جہاں ٹرالی گنے سے بھری ہوئی ہے لوڈ ہے، اس میں کوئی بھی بندہ جب سپیڈ کم ہوتی ہے، کوئی جمپ آتا ہے یا کوئی رش ہوتا ہے، ٹرالی رکتی ہے تو پیچھے سے گنے لوگ اتارتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل والا اتار رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ایکچولی کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ چوری ہے، اب آگے سے ہنستے ہیں، ہم اسے چوری نہیں سمجھتے۔ تو یہ شہر میں بھی ہر جگہ جہاں بھی دیکھیں کوئی گنے کی ٹرالی کھڑی ہے تو اس سے گنے کھینچ کے تو کھا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں کہ دوسرے دوست اٹھائیں۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی مہربانی ہے، اس پہ ہمیں ہمارے جو بڑے سمجھانے والے ہیں نماز کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سچ بولنا اور یہ چیزیں سمجھائیں، ہمیں بنیادی طور پہ ہم مضبوط انسان نہیں ہیں، تو ہمیں یہ جھوٹ کی، حسد کی، یہ شارٹ کٹ کی کمزوریاں آ گئی ہیں۔ نماز کے ساتھ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، محنت کے ساتھ آپ کو نماز 5 وقت کی پڑھنی پڑے گی، آپ کی نیت صاف کرنی پڑے گی۔ ہم اس طرف نہیں آ رہے، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ اب ایسے ہی ہے، جو کسی کے پاس چھوٹا گھر ہے، اگر کوئی 5 مرلے کا گھر ہے تو وہ کہتا ہے جی کل اس کے پاس تھا، ہمارے کرائے پہ رہتا تھا، یہ 2 کنال کا گھر کیوں بنا لیا؟ یہ بھی حسد ہے۔ کیوں آپ سوچتے ہیں آپ اللہ میاں سے خود مانگیں، گھر والے؟ ہاں جی، اسی طرح ہاں، اصل بات یہ ہے انسان اگر جو بھی انسان ہے، میں ہوں کوئی بھی ہے، ہمیں اگر ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اگر میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو ہم ایک منٹ یہ سوچ لیں کہ یار جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جو موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سوچے، سائیکل والا پیدل والے کو سوچے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر رکھے ہماری سوچ بہتر ہو جائے۔ لیکن ہم ایسا نہیں سوچتے، ہم پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، ہمیں نا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ میاں ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، سیدھا راستہ دکھائے۔ کوئی انسان محنت کر کے دولت کمانا ہی نہیں چاہتا، کہتا ہے بس شارٹ کٹ کریں تو ہم ارب پتی کروڑ پتی بن جائیں۔ آج کل تو اس طرح ہی چل رہا ہے۔ باقی ایک اور میں بات کروں گا معذرت کے ساتھ، جو لڑکی والے ہیں وہ خود اگر 10 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں تو ان کی بیٹی، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ چاہیں گے، سارے نہیں، میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی بیٹی کا چاہیں گے کہ ہمیں داماد جو ملے نا اس کا 4 کنال کا گھر ہو، تو پھر وہاں شادی کریں گے۔ اس طرح بچیوں کی عمریں یہ بڑھا دیتے ہیں، شہر سے باہر شادی نہیں کرنی، یہ نہیں شہر میں ہی کرنی ہے۔ تو اس طرح نا میں نے کئی دیکھے ہیں کہ میں شہر کا نام نہیں لیتا، دریا کے ساتھ ہمارے دریا کے ساتھ ایسے کئی شہر آباد ہیں، تو وہ دیکھنا چاہیے ان کو کہ وہ اپنی بچیوں کی عمریں 32 32 33 33 سال کر دیتی ہیں۔ اللہ میاں ان کے مقدر نصیب بہتر کریں، پھر وہ 40 سال کے لڑکے کے ساتھ یا شادی شدہ آدمی کے ساتھ اس کی شادی کرتے ہیں۔ جو وقت ہوتا ہے 24 25 سال، اس میں وہ نہ شہر سے باہر نہیں کرنی، ہمیں کوئی امیر داماد چاہیے۔ یہ چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے ماں باپ کو، اپنی عقل اور دانش کے ساتھ اللہ میاں سے رہنمائی مانگ کے تو ان معاملوں کو بہتر کرنا چاہیے۔ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں اپنے بچوں کے
لڑکے والے کہتے ہیں ہمیں لڑکی امیر ملے، ہمارے لڑکے کو محنت نہ کرنی پڑے، اس کا یہ سب کچھ شارٹ کٹ آج کل کو ہر بندہ سوچ رہا ہے، کیونکہ بہت ہی غلط بات ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ اپنے آپ کو ایک بار نہ سوچیں سمجھیں اور اپنے آپ کو دو قدم پیچھے لائیں، اپنی سوچ کو اتنا ایڈوانس نہ لے کے جائیں، پیچھے کریں۔ اگر آپ کے دوست کے پاس کوئی لینڈ کروزر ہے، کوئی جہاز ہے، آپ اللہ میاں سے مانگیں۔ آپ یہ دیکھو اپنے نیچلے والے کو کہ آپ کے پاس کوئی کار ہے، سوزوکی ہے، کرولا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کتنے لوگوں کے پاس کرولا ہے، کتنے لوگوں کے پاس سوزوکی ہے۔ آپ وہ لینڈ کروزر کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ میاں اس کے مقدر نصیب میں کرے، آپ کے اپنے مقدر نصیب میں کرے، آپ کی گرینڈی، آپ کی سزوکی، موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل، کوئی کسی حال میں خوشی نہیں ہے یار پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا۔ میں اس چیز پہ نا آپ سے التجا ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے آپ کو نا ریوائز کریں، بہتر کریں، اپنی سوچ کو دوبارہ سوچ کے اپنے بچوں کے متعلق، اپنے غریب بندہ، ہر کوئی بندہ حسد سے فارغ اور سچ بولے۔ اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں برکت ڈالے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہماری منزلیں آگے والی آسان کرے، مشکلیں دور کریں، تو وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطائے۔ یہ میں نے وی لاگ کیا ہے، پتہ نہیں آپ کو اچھا لگا کہ نہیں کرا، اگر اچھا لگا ہے تو کائنڈلی کمنٹس کریں، اگر کوئی اس میں آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگی تو میں معافی چاہتا ہوں ادب کے ساتھ۔ تو میرا مقصد ایک نیک تھا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ میں نے کسی مقصد، اچھے مقصد کے لیے سے بنایا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے وی لاگس دیکھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو۔